قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بالآخر افغانستان میں بھی کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح کا ماڈل افغانستان میں نافذ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں جس طرح کا ماحول ابتدا میں فلسطین اور کشمیر میں نافذ کیا گیا تھا۔ پہلے جنگی ماحول بناؤ اور پھر یہ کہہ کر کرفیو نافذ کر دیا جائے کہ دیکھیں اس ملک میں حالات کنٹرول سے باہر ہیں، دہشت گرد اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کر رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے کرفیو نافذ کر دیا۔ جانتے ہیں اس کرفیو کی آڑ میں اب امریکہ بھارت کا اگلا خطرناک پلان کیا ہے؟ دوستو ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو یہ کوئی T20 یا ون ڈے میچ نہیں، یہ کھیل بہت بڑا کھیل ہے اور اب افغانستان میں یہ کھیل ختم نہیں ہونا۔ میں نے لاکھ اپنی ویڈیوز میں آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ امریکہ نے افغانستان سے نہیں نکلنا، لیکن میری متعدد ویڈیوز پر لوگوں نے یقین نہیں کیا اور مجھ سے میرے تجزیے کا ریفرنس مانگتے رہے۔ تو جناب آج آپ دیکھ لیں، میں نے کہا تھا امریکی فورسز نے افغانستان کا پیچھا نہیں چھوڑنا، آج بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ افغانستان پر فضائی حملے ہو رہے ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے نہیں معلوم یہ فضائی حملے کس اڈے سے ہو رہے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا آگے چل کر بائیڈن پاکستان کی جگہ مودی کو قربانی کا بکرا بنائے گا، تو اب وہی پلان افغانستان میں امپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے۔ جس طرح کشمیر فلسطین میں کرفیو کی آڑ میں فورسز کو ڈپلائے کیا جاتا رہا، بالکل اسی طرح ایک دفعہ پھر کرفیو کی آڑ میں افغانستان میں بھارتی فورسز کو تعینات کیا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ بھارتی چوکیاں سیکیورٹی کے نام پر بنائی جا رہی ہیں، مطلب آہستہ آہستہ کر کے بھارت کا اثر و رسوخ افغانستان میں بڑھایا جا رہا ہے۔ اور دوستو ایسا ہونا اور کرنا بھارت کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت کے لیے ایسا کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو جناب اس کی دو اہم وجوہات ہیں اور یہ باتیں لکھی پڑی ہیں کہ بھارت ایسا کیوں کر رہا ہے۔ بھارت کے اسلحے سے بھرے جہاز کے جہاز افغانستان پہنچ رہے ہیں، آخر کیوں؟ یہ باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ دوستو اس وقت افغانستان میں طالبان بہت تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے ملک کے بیشتر علاقوں میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا۔ طالبان جنگجوؤں نے حالیہ عرصے میں ملک کے کئی علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد اطلاعات ہیں کہ طالبان جنگجو ملک کے 34 صوبوں کے دارالحکومتوں اور کابل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغان وزارت داخلہ کے ترجمان احمد ضیاء نے بتایا کہ کابل، ننگرہار اور پنج شیر کے سوا افغانستان کے تمام صوبوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ احمد ضیاء کا کہنا تھا کہ دہشت گرد گروپس کی کارروائیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہی کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ دوستو بھارت کو افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کی وجہ سے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر افغان طالبان پورے افغانستان پر قابض ہو گئے تو اس سے بھارت کی کشمیر میں جاری کارروائیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ بھارت کو ڈر ہے کہ اگر افغان طالبان برسر اقتدار آ گئے تو اس سے ان کی کشمیر جدوجہد کو نقصان پہنچے گا۔ افغان طالبان مجاہدین کے گروپس کشمیر میں داخل کروانا شروع کر دیں گے۔ آپ جرمن نیوز ویب سائٹ کی اس خبر کا جائزہ لیں جس میں ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کی افغانستان میں پیش قدمی کشمیر سے عسکریت پسندوں کو فروغ ملے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیٹو افواج کا افغانستان سے انخلاء تیزی سے جاری ہے، لیکن طالبان کئی افغان اضلاع پر قبضہ کر چکے ہیں۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں مسلح گروہ کی برتری سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور یہی بھارت کے لیے افغانستان سے سب سے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ افغانستان میں نیٹو کا مشن 2 دہائیوں کی جنگ کے بعد اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن افغان قوم کے غیر یقینی مستقبل کے امکانات بھارت میں سلامتی کے خدشات پیدا کر رہے ہیں۔ نئی دہلی میں پالیسی ساز حلقے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش میں ہیں کہ افغانستان میں طالبان کے بڑھتے کنٹرول کے سبب خطے میں
खसूसन मुतनाज़ा इलाके कश्मीर में अस्करियत पसंदी को मज़ीद तक़वियत ना मिले। दोस्तों, अफ़गान तालिबान के मुताबिक उन्होंने अफ़गानिस्तान के 90% इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफ़गान मुज़ाकरातकार शहाबुद्दीन दिलावर ने कहा कि अफ़गानिस्तान के 398 अज़ला में से तकरीबन 250 पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। वाज़ेह रहे कि तालिबान के इस दावे की ताहम गैर जानिबदार ज़राए ने तस्दीक नहीं की है। खैर दोस्तों, हमारा इशू ये नहीं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कितने इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। हाँ, काबिल ज़िक्र बात यहाँ ये है कि अफ़गान तालिबान कब्ज़ा नहीं बल्कि अपने मुल्क के शहरों को फतह कर रहे हैं जो आज से 20 साल कबल अमेरिकी और नेटो फोर्सेस ने उनसे छीन लिए थे। अफ़गानिस्तान तो अफ़गान अवाम का है ना, तो फिर क्यों अफ़गान तालिबान को अपने इलाकों में रहने से रोका जा रहा है, जबकि वो आज भी अमन की बात कर रहे हैं। आज अफ़गान तालिबान दुनिया की तमाम ताकतों को चीख चीख कर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन भारत और अमेरिका जैसे ममालिक अपने ज़ाती मफादात की खातिर एक दफ़ा फिर इन अफ़गान तालिबान पर बिला वजह बम बरसा रहे हैं। तो सोचें, जब आप किसी से अमन की बात करें, दोस्ती की बात करें और वो आपको थप्पड़ रसीद कर दे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? तो जनाब, बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन आज अफ़गान तालिबान भी दे रहे हैं। आज भारत अमेरिका मिलकर अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के नाम पर कर्फ्यू नाफिज कर रहे हैं। जगह जगह इस कर्फ्यू की आड़ में भारतीय फोर्सेस की चौकियां बना रहे हैं ताकि अफ़गान तालिबान को ताकतवर होने से रोका जा सके। मुबस्सरीन को खदशा है कि अगर अफ़गान तालिबान इसी तरह अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे और मज़ीद इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे तो भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में भी मुसल्लह अस्करियत पसंदी में इजाफा हो सकता है। मारूफ दिफाई तजियाकार और साबिक भारतीय फ़ौजी अफसर परवीन सोहनी ने कहा कि अगर तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो कश्मीर पर इसका यकीनी तौर पर असर होगा। सोहनी समझते हैं कि अफ़गान सदर अशरफ गनी के ज़ेरे क़यादत मौजूदा हुकूमत ज़्यादा देर इक़्तिदार में नहीं रह सकेगी। मुबस्सरीन का ये भी कहना है कि तालिबान जंगजू मिट्टी के फर्जंद हैं। वो सोवियत यूनियन जैसी ताकतों से टकराए, उन्होंने 20 साल तक अमेरिका जैसी सुपर पावर को सुख का सांस नहीं लेने दिया, तो कैसे मुमकिन है कि भारतीय फोर्सेस अफ़गानिस्तान में कर्फ्यू के नाम पर अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकेंगी? अगर मोदी ये गलती कर रहा है तो ये भारत का सबसे ख़तरनाक खेल होगा, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने दुनिया की तमाम ताकतों को वाज़ेह पैगाम दे रखा है कि अगर अफ़गान सरजमीन पर किसी भी मुल्क की फोर्सेस रहेंगी तो उस मुल्क की फोर्सेस के लिए अफ़गानिस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। मुमकिन है अफ़गान तालिबान का भारत के लिए इंतहाई ख़तरनाक रद्द-ए-अमल मुस्तक़बिल में देखने को मिलेगा। मोदी को होश के नाखून लेने चाहिए। फिर ना कहे मोदी कि पाकिस्तान कश्मीर में या भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करवा रहा है। अगर अफ़गान तालिबान के घोंसले में हाथ डालोगे तो मोदी रद्द अमल तुम्हें देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।